بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ کس طرح بنی اسرائیل نے ایک گائے کو ذبح کیا اور کیا کیا اس کے اندر نشانیاں تھیں اور کس طرح ایک بندہ زندہ ہو گیا جس کو قتل کیا گیا تھا۔ آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، فہی تو وہ کالحجارۃ پتھروں کی طرح، او اشد قسوۃ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے تو کچھ وہ پتھر ہیں لما یتفجر منہ الانہار، تو ان میں سے ندیاں جاری ہوتی ہیں، نہریں نکلتی ہیں، پانی ہوتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں سے کچھ وہ پتھر ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض پتھر وہ ہیں، کچھ پتھر وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں، لما یہبط گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، وما اللہ بغافل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اما تعملون، جو تم کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 74 کی، کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کی دو تفسیریں ہیں، دونوں ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ یہ جو آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں کی طرح، یہ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں یہودی لوگ موجود تھے، یہ ان کو کہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بلکہ پتھر بھی تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی نکل آتا ہے، ندیاں جاری ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی علاقے جو ہیں جہاں سے دریا نمودار ہوتے ہیں، اوپر سے پانی آ رہا ہوتا ہے، پہاڑوں سے پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، جب پہاڑ پھٹتا ہے تو اس سے پانی نکل آتا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی دریا ہیں، آپ زیادہ نہ چاہیں دریا سندھ کو دیکھ لیں، اس کا اگر آپ پیچھا کریں تو یہ بھی آپ کو مظفر آباد پہاڑی علاقے میں لے جائے گا، وہاں سے انڈیا پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو پتھروں سے بھی زیادہ اور پتھر سے زیادہ سخت، پتھروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، سخت ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ سخت کون سا ہوتا ہے؟ ڈائمنڈ ہوتا ہے، ہیرا ہوتا ہے، اور پتھر اتنا سخت ہوتا ہے اب آپ اس کو توڑنے کے لیے اس کے اوپر اگر آپ ہتھوڑا ماریں تو اس سے آگ کی چنگاریاں نظر آتی ہیں، نکلتی ہیں، اتنا سخت ہوتا ہے۔ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اگر آپ پتھر کے اوپر پتھر کو ماریں تو اس سے بھی کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان گرمائش اتنی ہوتی ہے ان کی، اور کچھ کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ان میں سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کن کو؟ ان یہودیوں کو جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں موجود تھے، کہ تمہارے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل سلیم عطا فرمائی، اتنی عقل کامل دی، اور پھر اتنے دلائل دیے، اتنی نشانیاں دکھائیں، تمہارے آباء و اجداد جو تمہاری پشت پناہ ہے ان کے اوپر اتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیے، اور ان کی داستانیں موجود ہیں، اتنے عذابات ان کے اوپر آئے، ان کی داستانیں موجود ہیں جو تمہیں سینہ بسینہ بھی ملتی ہیں، جو تمہیں کتب کے اندر بھی ملتی ہیں، جو تمہیں تفسیرات کے اندر بھی ملتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں،
ان کو دیکھ کر تمہارا دل بھی نہیں ٹہلتا، تمہارا دل نہیں بہلتا، ان کو دیکھ کر کبھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ایک نشانی کو یاد کر کے تمہارا دل اس طرف راغب نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قادر مطلق ذات جس نے کل عالم کو بنایا، عالم میں پورے جہان کو نہیں، جہانوں کو بنایا، ہر ایک چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا، یہ اتنی ساری نشانیاں ہونے کے باوجود تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کوئی بھی نشانی تمہارے سامنے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو تمہارا دل یہ نہیں مانتا کہ اس کے بنانے والے کی اطاعت ہم کریں۔ کس نے ہواؤں کو چلنے کا اتنا سلیقہ عطا کیا، کس نے ان ہواؤں کو روکا کہ یہاں سے اتنا چلنا ہے، یہاں اتنا چلنا ہے، تو اس کے پیچھے بھی تو ایک پاور ہے نا، ایک طاقت ہے، اس طاقت کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو تمہارا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ پتھر بھی تو کچھ پھٹ پڑتے ہیں، ان سے پتھر پھٹتے ہیں نا، جیسا کہ آپ قرآن پاک کے اندر ایک اس کی مثال موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ پتھر کے اوپر اپنا عصا مبارک مارا، اپنا ڈنڈا مارا، تو کیا ہوا؟ وہ پھٹ پڑا۔ پھٹا تو اس میں سے کیا نکلے؟ 12 چشمے، 10 چشمے پانی کے جاری ہوئے، ہر طبقے نے اپنا پانی لیا، ہر طبقے نے اپنا چشمہ سنبھالا، انہوں نے پانی لیا تو وہ پتھر سے پانی نکلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو پتھروں سے پھر بھی پانی نکل آتا ہے، پتھر تو پھر بھی لما یہاں بھی تو من خشیت اللہ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ گر پڑتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ پتھر اوپر سے نیچے گر رہا ہو، یہ عام طور کی بات نہیں کر رہا، پہاڑوں سے اوپر سے نیچے کی طرف گرتا، ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہوا اتنی تیز تھی جس کی وجہ سے یہ پتھر نیچے آیا، یہ زلزلہ آ گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے گرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے۔ یہ پتھروں کے اندر بھی اتنی نرمی تو ہوتی ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو ان یہودیوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ کبھی تم جب زمین لرزتی ہے، زلزلہ آتا ہے، تو تم کبھی اس کے اوپر بھی غور نہیں کرتے۔ پانی چلتا ہے، صاف صاف چلتا ہے، اب 2 دریا ہیں جو ملے ہوئے ہیں، اس کا پانی اس کے اندر نہیں جلتا، اس کے اندر، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت دلیل قاہرہ موجود ہے۔ اتنے عذاب آتا ہے، قرآن پاک کو تم پڑھتے ہو، قرآن پاک کو تم سنتے ہو، میرے نبی سے یہ باتیں تم سنتے ہو اور یہ وعیدیں بھی سنتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ایک احکام سنتے ہو، پھر بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوتے، تو گویا یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے تمہیں دین کی بات اچھی لگتی نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر جو ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر جو یہودی لوگ موجود تھے، یہ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے پچھلے سبق کے اندر جو پڑھا کہ یہ ان یہودیوں کے سامنے ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو، گائے ذبح ہو گئی، اس کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ، ٹکڑا اٹھا کے مارو مقتول کو۔ اتنی بڑی دلیل، اس دلیل کو دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل تمہارا دل نہیں ہوا۔ اور اس سے پہلے کئی قسمیں موجود ہیں، اور اس سے پہلے آسمان سے کھانا آیا، یہ بھی ہم نے پڑھا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور دریا کے اندر ان کو راستے ملنے شروع ہو گئے۔ اتنی دلائل بھی دیکھنے کے بعد، اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد، آیات دیکھنے کے بعد بھی تمہارا دل سے کبھی اتنی بات نہیں کھٹکتی کہ یار اس کے پیچھے بھی کوئی طاقت ہے جو ان کو چلاتی ہے۔ کون ہے جو پانی سے چشمے نکالتا، جو پتھروں سے چشمے نکالتا ہے؟ کون ہے جو دریا کے اندر راستے دیتا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے ہمیں کھانا عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے؟ کون ہے ایسی ذات جس کے حکم کے مطابق کل کائنات چلتی ہے؟ کون ہے ایسی ذات جس کا احکام لے کر، جس کا حکم لے کر یہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں؟ کبھی تم اس طرف غور ہی نہیں کرتے۔ ہاں، جب تمہیں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ والا، کوئی درس دینے والا، کوئی دین کی بات کرنے والا تمہیں اچھی بات کہتا ہے، کرتا ہے، دکھاتا ہے، کہتا ہے، تو تم آگے سے کیا کرتے ہو؟ انبیاء کو کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے،
اگر کوئی اور دین کی بات کرنے والا تو اس کو کہتے ہو دغا باز ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ فریبی ہے، یہ فلاں ہے۔ اور ایسا ہی کچھ نہ ہو تو پھر آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھ لیں، ان یہودیوں کو نہ دیکھیں، آج کے زمانہ میں عصر حاضر میں دیکھیں، ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جن کو ہم کہیں جی آؤ نماز کی طرف، آگے سے ریئیکشن کیا آتا ہے، جواب کیا آتا ہے، اور بھائی ہمیں بھی پتہ ہے دل نہیں نہ کرتا، جب دل کرے گا تو وہ آگے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمیں ریئیکشن سننے کو ملتا ہے، جو باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک بندے سے میں نے کہا کہ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے قاری صاحب نماز تو ہم پڑھ لیں پر نماز دل کی ہوتی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دل کہیں اور ہوتا ہے، اس لیے یہ ان کا جواب ہے۔ کتنی گندی اور بری بات ہے یہ۔ اور بھائی تم اپنے دل کی مان رہے ہو، تمہارے سامنے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے کہ نماز پڑھو، تم اس کو نہیں دیکھتے، اپنے دل کی مانو گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانو گے؟ تو یہ دل کی سختی ہے کہ جب آپ ان کو اچھی بات کی طرف بلائیں گے تو آگے سے وہ دلائل دینا شروع کر دیں گے بھی ان کو، حالانکہ ان کو بھی معلوم ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے، یہ مجھے کس طرف لے جانا چاہتا ہے، اور یہ مجھے اگر نیکی کی بات بتائے گا، نیکی کی طرف لے جائے گا، اچھے کام کی طرف لے جائے گا تو میرا ہی بھلا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے آگے دوسرے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دل کی سختی ہوتی ہے، دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، دل اچھی بات کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل زلزلہ آ گیا، اب زلزلے کو دیکھنے والے دو شخص ہیں، ایک وہ ہے جس کا دل سخت ہے، وہ کیا کہتے ہیں یہ روٹین کی بات ہے، زلزلے آتے رہتے ہیں، زمین ہل گئی، لرز گئی، مکانات گر پڑے، اتنا سارا نقصان ہو گیا، یہ عام سی بات، روٹین کی بات ہے، ہوتا رہتا ہے۔ یہ دل کی سختی ہے، وہ اس کو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کس کے حکم کے اوپر ہوا ہے اور کن کے کاموں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، یہ زلزلہ کیوں آیا ہے، کیوں اتنی بربادی اور تباہی ہوئی ہے، اس کی طرف اس کا ذہن بھی نہیں جاتا۔ ترکی کے اندر زلزلہ آیا، 6000 عمارتیں جو تو میری معلومات کے مطابق ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گی، اور غزہ کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی اموات ہو چکی ہیں، کتنی اموات ہو چکی ہیں، دونوں سائڈ سے، حماس کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے کتنی اموات ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں جو ابھی حال میں ہو رہی ہیں، یہ ترکی کا زلزلہ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، ابھی آیا، یہ یوں سمجھنا پچھلے سال ہی آیا، ابھی یہ دور کی بات تو ہے نہیں۔ ہم نے دیکھا، آپ نے سنا کتنی اموات ہوئی، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ تو ایک بندہ وہ ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی روٹین کی بات ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، فلاں ملک میں فلاں جگہ فلاں سن کو اتنا زلزلہ آیا تھا، نقصان ہو گیا تھا۔ اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھ رہا، اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہا بھی یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ دل کی سختی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، وہ دیکھتا ہے یار زلزلہ آ گیا، اتنے گھر تباہ ہو گئے، اتنے بچے جو ہے نا یتیم ہو گئے، اتنی عورتیں بیوائیں ہو گئی، اتنے لوگ فوت ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا دل جو ہے نا اس کی طرح گر پڑتا ہے جس طرح وہ پتھر گرے تھے۔ وہ بندے کے دل سے وہ آواز نکلتی ہے، آواز پانی بنتا ہے، پانی آنکھوں سے نکلتا ہے، وہ شرمندگی حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو لما یہبط من خشیت اللہ، پتھر گرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے۔ جب بندے کا دل نرم ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ تو تھا آج کا سبق، اس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دل کی سختی سے بچا، کیونکہ یہ بہت بری چیز ہے دل کی سختی۔ دل سخت ہو گیا تو کوئی چیز اچھی لگتی نہیں ہے اسلام کی، دل مانتے ہی نہیں ہے۔ موٹی مثال میں نے آپ کو دی کہ نماز کا کہیں، اور جی نماز تو پڑھیں پر دل کہیں اور ہوتا ہے، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں۔ تو یہ آپ سوچ لیں، اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں اپنے اس چینل کے ذریعے سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے، جو بھی مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، تو آپ اس بات کو محسوس کریں۔ کبھی آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، کوئی بلانے والا بھی آ گیا بھی نماز پہ چلے، اگر آپ نہیں جا رہے تو دیکھ لیں کہیں دل سخت تو نہیں ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہمیں جن کی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ نرم دل عطا فرمایا، دل کی نرمی عطا فرمائے، دل کی سختی سے بچائے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریے گا، اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے ہم نئے سبق کے ساتھ، نئے ویڈیو میں، اور ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 کو، اس میں ہم پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کافر جب مسلمانوں سے ملتے ہیں کیا کہتے ہیں اور مسلمان ان سے امید کیا رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے، تب تک خیال رکھیے گا اپنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔